الحمد لله الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ولا رسول بعده ولا معصوم بعده أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. لوگو تمہارے پاس تمہیں میں سے ایک رسول آئے ہیں، تمہاری تکلیف ان کو گراں معلوم ہوتی ہے اور تمہاری بھلائی کے بہت خواہش مند ہیں، اور ایمان والوں پر نہایت شفقت کرنے والے مہربان ہیں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ نبی آتے رہے آخر میں نبیوں کے امام آئے، نبی آتے رہے آخر میں نبیوں کے امام آئے، وہ دنیا میں خدا کا آخری لے کر پیام آئے۔ جھکانے آئے بندوں کی جبیں اللہ کے در پر، جھکانے آئے بندوں کی جبیں اللہ کے در پر، سکھانے آدمی کو آدمی کا احترام آئے۔ وہ آئے جب تو عظمت بڑھ گئی دنیا میں انسان کی، وہ آئے جب تو عظمت بڑھ گئی دنیا میں انسان کی، وہ آئے جب تو انسانوں کو فرشتوں کے سلام آئے۔ خدا شاہد یہ ان کے فیض صحبت کا نتیجہ تھا، خدا شاہد یہ ان کے فیض صحبت کا نتیجہ تھا، شہنشاہ گر پڑے قدموں میں جب ان کے غلام آئے۔
وہ آئے جب تو دنیا اس طرح سے جگمگا اٹھی، وہ آئے جب تو دنیا اس طرح سے جگمگا اٹھی کہ خورشید درخشاں جس طرح بالائے بام آئے۔ وہیں بے شک بشر لیکن تشہد میں اذانوں میں، وہیں بے شک بشر لیکن تشہد میں اذانوں میں، جہاں دیکھو خدا کے نام کے بعد ان کا نام آئے۔ شان مصطفیٰ زندہ باد، مقام مصطفیٰ زندہ باد۔ کیا جب بھی کسی کذاب نے دعویٰ نبوت کا، کیا جب بھی کسی کذاب نے دعویٰ نبوت کا، تو جھٹ میدان میں ختم نبوت کے غلام آئے۔ بروز حشر میں جب نفس نفسی کا سما ہوگا، بروز حشر میں جب نفس نفسی کا سما ہوگا، وہاں وہ کام آئیں گے جہاں کوئی نہ کام آئے۔ نبی آتے رہے آخر میں نبیوں کے امام آئے، وہ دنیا میں خدا کا آخری لے کر پیام آئے۔ بزرگان محترم، برادران عزیز، یہاں نمازی حضرات جو باقاعدگی کے ساتھ تشریف لاتے ہیں، ان کے علم میں ہے کہ گزشتہ کچھ عرصے سے اللہ کی توفیق سے سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کا تذکرہ ہو رہا ہے، اور ان پہلوؤں کو اجاگر کیا جا رہا ہے جن پر ابھی تک شاید کہ کسی مسجد میں کوئی گفتگو نہ ہوئی ہو۔ نہ صرف یہ کہ کسی مسجد میں گفتگو نہیں ہوگی، بہت ساری سیرت پر لکھی جانے والی کتابوں میں ان کا تذکرہ نہیں ہے۔ گزشتہ سے پیوستہ اور اس سے بھی پیوستہ آپ حضرات نے سنا کہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا بزرگوار جناب عبد المطلب کے 10 بیٹے تھے۔ یوں کہہ لیں کہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے والد گرامی جناب عبداللہ کے علاوہ آپ کے چچا تایا 9 بھائی تھے۔ ان میں سے 2 تایا تھے، جناب حارث بن عبد المطلب اور جناب زبیر بن عبد المطلب، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تایا تھے، باقی سب چچا تھے۔ جناب ابو طالب جن کا نام عبد مناف تھا، اور ابو لہب، اور 3 چچا ایسے ہیں جن کا عام طور پر ذکر نہیں کیا جاتا، ان کے نام عام لوگوں کو معلوم نہیں ہیں۔ وہ ہیں جن کے 2 نام ہیں، مقوم اور عبد الکعبہ بھی کہا جاتا ہے۔ ایک وہ ہیں جن کو غیداک بھی اور حجل بھی کہا جاتا ہے،
اور ایک کا نام زرار ہے۔ یہ تینوں شخصیتیں وہ ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تو ہیں، انساب پر مشتمل یا تاریخ کی قدیم کتابوں میں ان کے نام آتے ہیں، لیکن ان کے تفصیلی حالات نہیں معلوم۔ اس واسطے میں ان کا نام تو ذکر کرتا ہوں، لیکن ان کے حالات پر گفتگو اس لیے نہیں کر سکتا کہ مجھے ابھی تک ان کے حالات پر کوئی مضمون کسی کتاب میں نہیں ملا، صرف نام ملے ہیں۔ ان کے علاوہ دو شخصیتیں ایسی ہیں جن کو اللہ نے اپنی رحمت کے ساتھ اسلام کی دولت سے مالا مال کیا، وہ سیدنا حمزہ ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا عباس ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پچھلے سے پچھلے بیان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تایا جناب حارث بن عبد المطلب اور پھر جناب زبیر بن عبد المطلب کا تذکرہ ہوا، اور یہ بھی معلوم ہوا آپ کو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت جناب زبیر نے کی تھی، ابو طالب نے نہیں کی تھی۔ یہ تو کچھ یار لوگ جو تمام تر اعزازات ڈھونڈ ڈھانڈ کر کھینچ کھانچ کر ان کے سر پر وہ پگڑی باندھنا چاہتے ہیں۔ ملا علی قاری 10ویں صدی ہجری کے ایک بہت بڑے مجدد حنفی عالم گزرے ہیں، ہرات کا رہنے والے تھے، افغانستان کے کس علاقے کے، لیکن زندگی ساری مکہ معظمہ میں گزاری اور مکی کہلائے۔ انہوں نے بہت کچھ لکھا ہے، ایک کتاب ہے جس میں موضوعات کبریٰ، یعنی جتنی دنیا میں من گھڑت روایتیں لوگوں نے گھڑی ہیں، بڑی بڑی ان روایتوں پر مشتمل ایک اچھی خاصی ضخیم کتاب انہوں نے لکھی ہے، اور یہ کتاب موضوعات کبیر کے نام سے شائع ہو چکی ہے۔ کراچی میں ایک ادارہ ہے، اس ادارے نے اس کو چھاپا ہے ترجمے سمیت۔ میرے پاس دونوں ہی کتابیں ہیں، موضوعات کبریٰ بھی جو صرف عربی ہے، عرب ممالک کی چھپی ہوئی ہے، اور موضوعات کبیر کے نام سے وہ بھی ہے۔ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ حضرات کو اگر شوق ہو تو ترجمہ میں مل جائے گا، تو اس میں بہت کچھ آپ کو معلوم ہو جائے گا، میری باتوں کی تصدیق و تائید بھی۔ ملا علی قاری رحمہ اللہ نے لکھا ہے اس کتاب میں، وضاحت الرافضۃ فی فضائل علی و اہل بیتہ نحو 300,000 روافض نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے خاندان کے بارے میں 3 لاکھ سے زیادہ روایتیں گھڑی ہیں، 3 لاکھ سے زیادہ۔ اور یہی بات اس سے پہلے ابو یعلا خلیلی ایک بہت بڑے محدث گزرے ہیں، انہوں نے اپنی کتاب الارشاد میں نقل کی ہے۔ غالباً اسی بات کو علامہ ابن قیم رحمہ اللہ نے بھی ذکر کیا ہے کہ ان گھڑنے والوں نے صرف حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے گھرانے کے بارے میں 3 لاکھ سے زیادہ روایتیں گھڑی۔ تو جہاں ان کی حالت یہ ہو تو پھر یہ سارے کے سارے خوبیاں کمالات کسی اور کے بھی ہیں، کھینچ کھانچ کر یہیں لا کر جمع کریں گے۔ ہمارا جو ذخیرہ ہے حدیث مسلمانوں کا، میری اپنی معلومات کے مطابق ان احادیث مبارکہ کی تعداد 1 لاکھ تک نہیں پہنچتی۔ مسند احمد جو ایک بڑی کتاب ہے حدیث کی، تقریباً 40,000 کے لگ بھگ روایتیں ہیں۔ بخاری شریف اس میں مقررات کو حذف کر دیں تو 5,000 روایتیں بنتی ہیں، اور اتنی مسلم شریف کے اندر ہیں۔ اسی کے لگ بھگ کچھ ابو داؤد شریف میں ہیں، ترمذی میں وغیرہ ذالک، اور بہت ساری کتابیں لکھی گئی ہیں۔ ان کا نام ذکر کرنے کا فائدہ اس لیے نہیں کہ آپ چونکہ ان کتابوں کو مطالعہ نہیں کرتے۔
1,00,000 سے زیادہ روایتیں یا 1,00,000 تک بھی شاید نہیں پہنچتی، جس میں پورا اسلام ہے، اسلام کی تشریحات و تعبیرات ہیں، لیکن ایک گھرانے کے فضائل میں 3,00,000 سے زیادہ روایتیں گھڑی گئیں۔ مثال کے طور پر میں ایک بات عرض کرتا ہوں، آپ بچپن سے سنتے چلے آئے اور ہمارے جو سنی علماء ہیں ان کی زبان سے بھی یہی کچھ سنتے آئے۔ ایک دفعہ ہمارے ایک بزرگ نے یہاں یہ بات کہہ دی میری غیر موجودگی میں، لیکن ان کی نیت پر شک نہیں کرتا، کتابوں میں عام طور پر یہی کچھ لکھا ہے۔ آپ سنتے چلے آئے، تحریروں میں پڑھتے آئے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، جو ایک بڑا مقام ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ہیں، معتمد صحابی ہیں، اشرف مبشرہ میں سے ہیں، سابقون الاولون میں سے ہیں، یہ وہ حقیقی ان کے مناقب ہیں۔ لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو کہا جاتا ہے شیر خدا، ہر تحریر میں آپ پڑھتے ہیں، تقریر میں سنتے ہیں، یہ شیر خدا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حمزہ کے بارے میں فرمایا تھا، اسد اللہ و اسد رسول ہی، اللہ کا شعر اللہ کے رسول کا شعر ہے۔ اور سید الشہداء بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حمزہ کے بارے میں فرمایا۔ لیکن ہمارا مذہبی طبقہ بھی بالعموم سن من ہے، اور تمام تو سنی ہیں ہی، یعنی جن کے اعصاب، حواس، عقل، شعور سارے سن ہیں۔ حدیث کی بڑی معتبر بڑی کتاب شمار ہوتی ہے مستدرک، جس میں امام بخاری، امام مسلم سے رہی ہوئی چھوٹی ہوئی روایات امام حاکم نے اکٹھی کی، ان کا نام مستدرک حاکم ہے۔ اس کے اندر واضح طور پر یہ حدیث موجود ہے، اسد اللہ و اسد رسول ہی، سیدنا حمزہ کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے کہ وہ اللہ کا شعر ہے، اللہ کا رسول کا شعر ہے، اور سید الشہداء بھی انہی کو فرمایا۔ لیکن ہمارے ہاں ہے کیا؟ سید الشہداء تو حضرت حسین ہیں اور شعر خدا حضرت علی ہیں۔ اس گھرانے کے اندر سارے فرائض، فضائل، مناقب جو کسی اور کے بارے میں نبی کریم نے فرمایا جو کچھ ہے حقیقت، وہ کھینچ کھانچ کر یہاں جمع کر دیے۔ بلا شبہ حضرت فاروق اعظم بھی شہید ہیں، لیکن حضور نے سید الشہداء ان کے بارے میں نہیں فرمایا۔ بلا شبہ حضرت عثمان بھی شہید ہیں اور شہید مظلوم ہیں، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نہیں فرمایا۔ اس واسطے ہم اپنی طرف سے نہ حضرت عثمان کو سید الشہداء کہہ سکتے ہیں، نہ حضرت فاروق اعظم کو کہہ سکتے ہیں، نہ شہداء بدر کو کہہ سکتے ہیں، نہ باقی شہداء احد کو کہہ سکتے ہیں۔ جس کے بارے میں حضور نے فرمایا انہی کے بارے میں کہہ سکتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے کلمات جو حرف آخر ہیں، ایک مسلمان جو ہے اس کے بارے میں دو رائے نہیں رکھتا۔ لیکن ہماری جہالت، ہماری بے خبری، ہماری بے حسی کے سبب سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جن کے بارے میں جو فضائل بیان فرمایا اس کو وہاں سے ہٹا کر کسی دوسری جگہ لے جا کر رکھ دیا۔ یہ میں نے ایک سمپل آپ کے سامنے بیان کیا، موضوع سے نکل جاؤں گا ورنہ بہت ساری باتیں اور موقع بموقع آپ کو انشاءاللہ سننے کا موقع ملے گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تایوں میں سے ایک تو وہ ہیں جن کو حضور نے دیکھا ہی نہیں، یعنی جناب حارث حضور کی ولادت سے پہلے ہی فوت ہو گئے تھے، جو سب سے بڑے تایات ہیں۔ ایک وہ ہیں جن کو حضور نے دیکھا بھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی انہوں نے کفالت بھی کی ہے، جناب زبیر بن عبد المطلب، لیکن ان کو زمانہ اسلام نہیں ملا، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبوت آئی اس سے پہلے وہ فوت ہو گئے تھے۔ زمانہ اسلام ملا ہے ابو طالب کو اور ابو لہب کو، شامت اعمال سے دونوں ہی محروم رہے ایمان سے۔ ابو لہب تو شدید دشمن تھے،
اور ان کی دشمنی کی نمایاں نشانی یہ ہے کہ اللہ نے قرآن کریم میں اس کی مذمت میں صورت نازل کر دی۔ اور ابو طالب اس انداز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی تو نہیں کی، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری کوششوں کے باوجود وہ ایمان نہیں لائے۔ بخاری شریف میں ابا ان یقول لا الہ الا اللہ، حضور جب وہ زندگی آخری سانسوں میں تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لے گئے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل فرماتے ہیں چچا جان کلمہ پڑھ لیں، اور عین اسی وقت ابو جہل بھی اس کے پاس بیٹھا تھا، اور انہی کے ایک بھانجے جن کا نام ہے عبداللہ بن ابی امیہ، جو اس زمانے مشرک تھے، بعد میں اللہ پاک نے ان کو ایمان کی دولت سے مالا مال کیا، جناب ابو طالب کے بھانجے کو، لیکن اس وقت مشرک تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شدید مخالفین میں سے تھے، اور ابو جہل تو ابو جہل ہے، اس کے بارے میں کیا شک ہو سکتا ہے۔ وہ دونوں کوشش کر رہے تھے کہ آپ نے محمد کا کلمہ نہیں پڑھنا صلی اللہ علیہ وسلم، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوشش فرما رہے تھے کلمہ پڑھ لیں تاکہ میں قیامت کے دن آپ کی سفارش کر سکوں۔ یہ دونوں طرف سے کوششیں ہو رہی تھیں، بالآخر آخری کلمہ اس کی زبان سے جو نکلا علی ملت عبد المطلب، پچھلے جمعے میں سنا چکا ہوں کہ میں محمد کے دین پر نہیں عبد المطلب کے طریقے پر مر رہا ہوں۔ تو ان کو اسلام کا زمانہ ملا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوششیں بھی برابر ثابت نہ ہو سکیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آخری کلمہ اس کی زبان سے علی ملت عبد المطلب سنا تو حضور بڑے افسردہ ہو کر وہاں سے واپس تشریف لائے۔ اسی اثناء میں سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ جو ابو طالب کے بیٹے تھے، وہ حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور انہوں نے آ کر اطلاع دی اپنے والد کے فوت ہونے کی۔ ابو داؤد شریف ہماری حدیث کی جو کتاب، اس کے اندر یہ الفاظ موجود ہیں جو میں آپ کے سامنے نقل کر رہا ہوں۔ یا رسول اللہ ان عمک الشیخ الضال لقد مات، کہ آپ کا گمراہ بوڑھا چچا فوت ہو گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے پتا ہے، میں کوشش کر چکا ہوں۔ تو اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذهب فوارہ، جاؤ اس کو سپرد خاد کر لو۔ لیکن ولا تحدثن، کسی سے بات نہیں کرنا، حتی آتی، یعنی جب تک میرے پاس واپس نہ آؤ۔ چنانچہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے ایسا ہی کیا، وہ تو وفادار تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور جب واپس آئے انہوں نے ساری صورتحال بیان فرمائی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ غسل کر لو۔ انہوں نے غسل کیا، حضرت علی فرماتے ہیں ودعا لی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے دعا فرمائی۔ یہ حدیث کی اکثر کتابوں کے اندر ہے، ابو داؤد کے اندر واضح طور پر ہے۔ تو جناب ابو طالب جن پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوشش فرمائی وہ کلمہ نہ پڑھ سکے، ایمان سے محروم رہے۔ ابو لہب تو تھے ہی دشمن۔ تین کا حال میں نے ابھی نام بنام بتایا ہے، زرار، مقوم اور حجل۔ ان کا حال معلوم نہیں، اس بارے میں کچھ کہہ نہیں سکتا۔ دو کا حال ابھی میں نے آپ کو سنا دیا، یہ 5 ہو گئے۔ دو کا حال پہلے سنا دیا کہ ایک تو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے پہلے فوت ہوئے، اور ایک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں فوت ہوئے لیکن ان کو زمانہ اسلام نہیں مل سکا، اور وہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کفیل بھی ہیں۔ اب 2 شخصیتیں رہ جاتی ہیں، اور وہ ہیں سیدنا حمزہ اور سیدنا عباس رضی اللہ تعالی عنہما۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں۔ سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ اسلام لائے، اور ان کے اسلام لانے کا واقعہ شاید میں قریب زمانے میں تو نہیں، بہت پہلے کسی جمعے پر بیان کر چکا ہوں۔ دلیر تھے، بڑے بہادر تھے، ہاشمی خون تھا۔ میں شاید ذکر کر چکا ہوں کہ صحیح النسب ہاشمی جو بھی ہوگا نا، ایک تو وہ دلیر ہوگا، بزدل نہیں ہوتا ہاشمی،
دلیر ہوگا، سخی ہوگا، کنجوس نہیں ہوتا۔ اور ہاشمی نسل صحیح ہوگا تو وہ اہل سنت جماعت پکا مسلمان ہوگا۔ مجھے ذاتی طور تجربے ہوئے ہیں، اپنے زمانے کے علماء کو دیکھو، سید اللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ کو دیکھو، ان کی اولاد کو دیکھو، کتنے دلیر اور بہادر لوگ ہیں وہ۔ اللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ کا وہ واقعہ کراچی خالق دین حال کا آپ نے سنا ہے یا نہیں سنا؟ میں سنا دیتا ہوں۔ علماء دیوبند نے، اکابر علماء دیوبند نے مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، انہوں نے فتویٰ دیا تھا کہ انگریز کی فوج میں بھرتی ہونا حرام ہے، کیونکہ وہ مسلمانوں کو اپنی فوج میں بھرتی کر کے مسلمانوں کے خلاف استعمال کرتے ہیں۔ تو انگریز کی حکومت تھی، حضرت مدنی پر بغاوت کا کیس چلا، حضرت مدنی بھی سید تھے۔ متحدہ ہندوستان تھا، پاکستان ہندوستان کی شکل نہیں تھی، یہ پاکستان بننے سے پہلے کی بات۔ کیس چلا کراچی میں، ایک ہال ہے خالق دینہ ہال، اس کے اندر انگریز جج حضرت مدنی پیش ہوئے۔ جج نے پوچھا آپ نے فتویٰ دیا ہے؟ حضرت مدنی فرمایا دیا ہے فتویٰ۔ انگریز جج ہے، انگریزی حکومت ہے، اقرار لے رہا تھا، اس نے سزائے موت سنانی تھی۔ تمہیں پتہ نہیں کہ یہ بغاوت ہے؟ حضرت مدنی نے فرمایا ہمارا مقصد بغاوت نہیں، اپنے مسلمانوں کو بچانا ہے۔ انگریزی حکومت نے مسلمانوں کو اپنی فوج میں بھرتی کر کے مسلمان کے خلاف استعمال کرنا ہے، اس لیے ہم نے فتویٰ دیا، ہمارا مقصد حکومت کی بغاوت نہیں ہے۔ تو انگریز نے کہا تمہیں پتہ ہے کہ اس کی سزا کیا ہے؟ تو مولانا حسین مدنی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اپنے بغل سے ایک سفید کپڑا نکال کر بتایا، فرمایا مجھے پتہ ہے کہ سزا کیا ہے، اس وجہ سے میں اپنا کفن ساتھ لے کر آیا ہوں۔ مولانا محمد علی جوہر وہاں اس کیس کو سننے کے لیے موجود تھے، وہ نیچے جھکے، حضرت مدنی کے پاؤں کو چوما۔ تو میں نے ایک سید کا حال سنایا، عطا اللہ شاہ بخاری کی تو بے شمار قصے ہیں۔ اس مسجد کے بانی مختار مسعود رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جو لاہور کے ڈی سی بھی رہے، کمشنر بھی رہے، پھر بڑے بڑے عہدوں پر رہے، میں ان کو بہت قریب سے جانتا ہوں، ان کے ساتھ تنہائی میں نشستیں کی ہیں، بڑا ہی نفیس انسان۔ آپ خود اس بات کا اندازہ کر لیں کہ جب سن 1965 کے شہداء کی یادگار کے طور پر کوئی ایک یادگار بنانی تھی تو کسی نے کہا مینار بنا دیا جائے، کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا، اس نے کہا کہ مسجد بنائی جائے۔ آپ حضرات میں جو پرانے بزرگوں کو پتہ ہوگا، اس جگہ کے اندر پیٹرول پمپ تھا، ٹانگے اور ریڑے کھڑے ہوتے تھے، مسجد کوئی نہیں تھی۔ ایک تجویز جو ہوئی کہ یہاں مسجد بنائی جائے، یہاں ایک بورڈ لگا مسجد کا، مسجد شہداء کے نام سے، پھر چڑیا گھر کے سامنے لگا، پھر یہاں لا کر اس نے اپنے ذاتی اختیارات کو استعمال کر کے یہاں سے پیٹرول پمپ اٹھایا جو لاہور ہائی کورٹ کے سامنے،
ای پلومر کے سامنے اب بھی ہے۔ اور مختار مسعود کو خدا جنت کے اعلیٰ درجات نصیب فرمایا، اس نے اپنی ذاتی کوششوں سے اور حکومتی اختیارات استعمال کر کے یہاں مسجد بنائی، پتھر لا لا کر یہاں کاٹے گئے۔ یہ جتنا بھی سنگ مرمر آپ کو نظر اندر باہر، وہ پتھر باہر سے بنا کے یہاں لا کر کاٹے گئے۔ اور یہ جو فانوس آپ کو نظر آ رہا ہے، اس کے بارے میں انہوں نے بتایا کہ میں نے ویانا سے جا کر 1 مہینہ وہاں رک کر اپنی ذاتی خواہش پر یہ فانوس بنا کر لایا ہوں۔ تو مختار مسعود نے آواز دوست کتاب لکھی، اس دوست کے اندر اس کتاب کو پڑھ لیں عطا اللہ شاہ بخاری کے ساتھ جو ان کی نشستیں ہوئی ہیں، پھر پتہ چلے گا عطا اللہ شاہ بخاری کیا تھا۔ عرض کر رہا تھا کہ سید شیعہ نہیں ہوتا، نہیں ہوگا، صحیح النسب سید شیعہ نہیں ہوگا، سنی مسلمان ہوگا، غیرت مند ہوگا، دلیر اور بہادر ہوگا، سخی ہوگا۔ تو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے دلیر انسان تھے، کفر کے زمانے میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی ان کا ایسا منظر زمانے کفر میں نہیں نظر آتا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، چونکہ ان بھتیجے بھی تھے، کہ ان کے ساتھ کوئی غلط رویہ اختیار کیا ہو، لیکن مانتے نہیں تھے۔ ان کے اسلام لانے کا واقعہ یہ ہوا کہ ایک دفعہ ابو جہل ملعون، جن کا تذکرہ اکثر سنتے ہی رہتے ہیں آپ، اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی اور آپ کے خاندان کو برا بھلا کہا۔ سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ شکار پر گئے ہوئے تھے، واپس جب آئے تو ان کی لونڈی نے، کنیز نے بتایا کہ آج فلاں شخص نے، ابو جہل ابو الحکم کہتا تھا، ابو الحکم نے آپ کے بھتیجے کو برا بھلا کہا اور آپ کے خاندان کو بھی گالیاں دیں۔ خاندان کا نام سن کر پارا چڑھ گیا۔ ابو جہل حرم شریف کے اندر بیٹھا رہتا تھا اکثر محفل لگا کر، یہ سیدھے ہی وہاں کے ہاتھ میں کوئی کوڑا سا تھا، پہنچتے ہی اس کے سر پر مارا اور خون کے فوارے چھوٹ گئے۔ تمہاری ایسی تیسی، تمہارا جھگڑا محمد کے ساتھ ہوگا، محمد کے خاندان کو کیوں برا بھلا کہا؟ یہ سبب تھا، موقع تھا خدا بند کو اسلام کی طرف لانے والے۔ اور پھر ساتھ کہا، لو آج میں محمد کا ساتھی ہوں، کر لو جو کچھ کرنا ہے۔ جذبات میں کہہ دیا، غصے میں کہہ دیا۔ وہاں سے واپس آ گئے، گھر میں پہنچے، تھوڑی دیر غصہ کم ہوا تو پشیمان ہوا، یہ میں کیا کہہ گیا۔ لیکن شرفاء کا ہمیشہ طریقہ یہ رہا کہ محفل کے اندر جو زبان سے کلمہ نکالتے ہیں پھر اس کا پاس و لحاظ بھی رکھتے ہیں، ہمیشہ سے ایسا رہا۔ وہ یو ٹرن نہیں لیتے، پتہ ہے نا یو ٹرن کا، پاکستان کے بچوں کو پتہ ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہ اس عذاب سے نجات دے۔ اس قدر اس مضطرب ہوا کر نیند نہیں آ رہی تھی، کروٹیں بدل رہے ہیں، پریشان ہیں۔ آخر اللہ پاک سے دعا مانگی، یا اللہ اگر محمد جو کچھ پیش کر رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم وہ سچ ہے، اس کی حقانیت میرے دل میں بٹھا دے، نہیں تو مجھے اس پریشانی سے نکال۔ یہ دعا مانگ کر سو گئے، نیند آ گئی۔ صبح کے وقت اٹھے تو بالکل دل مطمئن تھا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے، جسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہوئے۔ آپ کے علم میں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب منظر اپنے آنکھوں سے دیکھے۔ آپ نے آپ کے بارے میں فرمایا سید الشہداء، آپ کے بارے میں فرمایا اسد اللہ و اسد رسول ہی، اللہ کا شعر ہے، اللہ کا رسول کا شعر ہے۔ یہ کچھ باتیں ایسی ہیں جو عام مسجدوں کے تقریروں و خطبات سے الگ ہوتی ہیں۔ میرا مقصد یہ ہے کہ میں مسلمان تک کو ایسی باتیں پہنچاؤں جن کی کا تذکرہ نہیں ہوتا، تاکہ مسلمان اپنے عقیدہ تو ٹھیک رکھیں۔ تو سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان اس طرح ہے۔ پھر جب ایمان لائے، اللہ اکبر،
خیر تفصیلات میں نہیں جانا چاہتا۔ سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں، یہ دونوں بھائی آگے پیچھے ہیں، اور یہ یاد رکھیں کہ ان دونوں کی عمریں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک کے بالکل قریب ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عمریں حضرت عباس کی غالباً 2 سال بڑے تھے، سیدنا حمزہ 3 سال یا 3.5 سال بڑے ہوں گے۔ یہ بھی آپ کو معلوم ہونا چاہیے، سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ حضرت حالہ سیدہ آمنہ کی چچازاد بہن تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ سیدہ آمنہ کی چچازاد بہن تھی حضرت حمزہ کی والدہ۔ تو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا بھی تھے، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خالہ زاد بھی تھے، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رضائی بھائی بھی تھے، اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم زلف بھی تھے۔ یہ شاید آپ کو معلوم نہ ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 ازواج مطہرات، ایک کا نام زینب بنت خزیمہ ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ایک کا نام میمونہ بنت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ ماں شریک بہنیں تھیں، باپ الگ الگ تھے، ماں ایک تھی ان کی۔ اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک اہلیہ جن کا نام سلمہ تھا، وہ بھی حضرت میمونہ کی ماں شریک بہن تھی۔ اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ رضائی بھائی بھی تھے، ہم زلف بھی تھے، چچا بھتیجا بھی تھے، خالہ زاد بھی تھے، تو بچپن کے دوست بھی تھے، عمریں قریب قریب تھیں، اکٹھے کھیلنا جو اس زمانے کے اندر شریفانہ کھیل ہوتا تھا۔ تو سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہت ساری نسبتیں، صرف چچا بھتیجا ہی نہیں، عمریں قریب ہیں، خالہ زاد بھی ہیں، کیونکہ سیدہ آمنہ اور سیدہ حالہ حضرت حمزہ کی والدہ یہ چچا زاد بہنیں ہیں۔ اس طرح گویا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ خالہ لگیں اور یہ خالہ زاد تھے، اور دونوں کی بیویاں بہنیں تھیں، اس واسطے ہم زلف ہوئے۔ پھر انہوں نے ایک خاتون حضرت حلیمہ سعدیہ کا دودھ پیا ہے، بعض نے لکھا ہے کہ حضرت سویبہ کا دودھ پیا ہے، اس واسطے حضرت حلیمہ سعدیہ کا دودھ پیا ہو یا حضرت سویبہ کا، دونوں اس پہلو سے رضائی بھائی ہیں۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کے قریب ہیں، بچپن کے دوست بھی ہیں، چچا بھتیجا بھی ہیں، اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمزلف ہیں۔ ان کی اہلیہ ابو الفضل ام الفضل ام الفضل بڑی مشہور خاتون ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابیات میں سے، یہ حضرت عباس کی اہلیہ ہیں۔ ان کی ایک بہن حضرت میمونہ بنت حارث اور حضرت زینب بنت خزیمہ، یہ دونوں بہنیں بھی ام الفضل کی بہنیں ہیں۔ اس واسطے یہ دونوں چچا جو ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمزلف بھی ہیں یکے بعد دیگرے، اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رضائی بھائی بھی ہیں۔ آپ کے علم میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رضائی بھائی کتنے تھے؟ حضرت حمزہ جو چچا ہیں، حضرت جعفر جو چچا زاد ہیں وہ بھی رضائی بھائی ہیں، اور حضرت مغیرہ ابو سفیان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ تایہ زاد بھائی ہیں، یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رضائی بھائی ہیں۔ اور ایک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے
پھوپھی زاد ہیں عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رضائی بھائی ہیں۔ گویا دو چچا زاد رضائی بھائی ہیں، ایک چچا رضائی بھائی ہیں اور ایک پھوپھی زاد رضائی بھائی ہیں، بلکہ دو پھوپھی زاد حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی رضائی بھائی ہیں۔ حضرت ابو سلمہ عبداللہ بن جحش یہ پھوپھی زاد ہیں، اور حضرت ابو سفیان مغیرہ یہ چچا زاد ہیں، حضرت جعفر یہ چچا زاد ہیں، رضائی بھائی ہیں، اور حضرت حمزہ یہ چچا ہیں۔ یہ 5 آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رضائی بھائی ہیں، 2 چچا زاد ہیں، 2 پھوپھی زاد ہیں اور ایک چچا ہیں۔ یہ رشتے میں بتا رہا ہوں کہ کہیں نہ کہیں مطالعے کے دوران آپ کے لیے کوئی الجھن نہ ہو۔ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو جناب ابو طالب کے بیٹے ہیں، آپ کے علم میں ہے کہ ابو طالب کے کتنے بیٹے تھے؟ 4 بیٹے تھے۔ ایک کا نام طالب تھا جس کی وجہ سے ان کا نام ابو طالب ہے۔ ابو طالب کا اصل نام کیا تھا؟ عبد مناف۔ بڑے بیٹے کا نام طالب ہے، دوسرے نمبر پر بیٹے کا نام عقیل ہے، تیسرے نمبر پر بیٹے کا نام جعفر ہے، اور چوتھے نمبر پر بیٹے کا نام علی ہے۔ مزے کی بات یہ ہے کہ یہ چاروں بھائی عمروں میں 10-10 سال کا فرق ہے۔ حضرت علی سب سے چھوٹے ہیں، ان سے بڑے حضرت جعفر 10 سال بڑے ہیں۔ حضرت جعفر سے بڑے بھائی عقیل ہیں، وہ 10 سال بڑے ہیں، اور عقیل سے بڑے بھائی طالب ہیں، وہ 10 سال بڑے ہیں۔ 10-10 سال کا فرق ہے۔ ابو طالب کی کنیت اپنے بڑے بیٹے کے نام پر ہے جو مشرک تھا اور شرک کی حالت میں غزوہ بدر کے موقع پر مسلمانوں کے ہاتھوں سے وہ مارا گیا، اس کے نام پر اس کی کنیت ہے۔ 3 بیٹوں کو اللہ پاک نے اسلام کی دولت سے مالا مال کیا۔ حضرت عقیل کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت جعفر کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت علی کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ تینوں بھائی آپس میں 10-10 سال فرق کے ساتھ تینوں مسلمان ہیں۔ حضرت عقیل ان میں سے بڑے تھے۔ حضرت عقیل کے بارے میں آتا ہے کہ غزوہ فتح مکہ کے موقع پر یا حدیبیہ کے مقام پر اس کے بعد یہ اسلام لائے، جلدی اسلام نہیں لائے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کے اسلام کے زمانے کے کارنامے بہت کم ملتے ہیں، دیر سے اسلام لائے۔ ان کے بارے میں آتا ہے، حافظ بن حجر عسقلانی نے لکھا ہے کہ وہ انصاب کے بڑے ماہر تھے، قریش کے انصاب کے بڑے ماہر تھے۔ اکثر لوگ اپنے خاندانی حالات اور انصاب ان سے آ کر پوچھتے تھے۔ دوسری ایک خوبی ان میں اللہ نے یہ رکھی تھی کہ یہ لوگوں کے تنازعات اور جھگڑوں کے اندر فیصلہ کرنے میں بڑے ماہر تھے۔ آخری وقت میں ان کا اپنے بھائی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کچھ نزاع رہا، اور یہ حضرت علی کی بجائے سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے طرفدار تھے۔ ان سے چھوٹے بھائی حضرت جعفر بڑے رتبے کے صحابی ہیں، بڑی شان کے صحابی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جعفر طیار، یہ سابقون الاولون میں سے ہیں۔ شروع میں اسلام لانے والے جو لوگ ہیں ان سے پہلے 20 آدمی مسلمان ہوئے تھے، یا بعض نے لکھا کہ 31 آدمی مسلمان ہوئے تھے۔ جعفر طیار یہ اس قافلے کے اندر بھی تھے جو قافلہ حبشہ کی طرف ہجرت کر گیا تھا، حبشہ کے مہاجرین میں سے بھی ہیں یہ۔ اور یہ بھی آپ کے علم میں ہونا چاہیے کہ نجاشی شاہ حبشہ
رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مسلمان ہو گئے تھے، ان کے مسلمان کرنے میں ان کی محنت شامل ہے۔ انہوں نے اسلام کا پیغام اس خوبصورت انداز سے پہنچایا کہ شاہ نجاشی اور ان کے بہت سارے لوگ جو اسلام کی دولت سے مالا مال ہو گئے۔ جس وقت یہ قافلہ مسلمانوں کا حبشہ پہنچا ہے تو مشرکین مکہ نے 2 آدمی نمائندے بنا کر بھیجا شاہ نجاشی کے پاس کہ یہ لوگ بھگوڑے ہیں ہمارے علاقے کے، ان کو واپس کریں۔ انہوں نے جا کر جو تقریریں کی اس کی تفصیل میں نہیں سنانا چاہتا، وقت نہیں ہے۔ یہاں سے مشرکین نے بڑے تحفے تحائف بھی ان کو دیے۔ یہ ہر زمانے میں شاید یہ رشوت کا دھندا جو ہے بڑا ہی پسندیدہ رہا ہے۔ تو اس کے جو وزیر مشیر تھے، حکمرانوں کے وزیر مشیر، یہ ہر زمانے میں بڑے ہی بدبخت لوگ ہو گئے ہیں۔ اس زمانے کے جو مشیر ہیں خاص طور پر، اللہ اکبر، ساری شیطنت ان سے نکلتی ہے۔ آپ حضرات نے بھی سیاسی زندگی گزاری ہے، میں بھی ایک طالب علم ہوں، لیکن اس قدر بد کلام اور ایسے بدتمیز پچھلے کے تمام ادوار کے اندر وزیر مشیر نہیں گزرے۔ تو انہوں نے جا کر تحفے تحائف دیے وزیر و مشیروں کو، یعنی مشرکین مکہ نے جو اپنے نمائندے بھیجے، بڑا مال دولت سونا چاندی جو کچھ بھی دے سکتے تھے ان کو اپنا ہم نوا بنانے کے لیے، تاکہ وہ ہمارے ساتھ مل کر بادشاہ نجاشی پر اثر ڈالیں اور کہیں کہ ان لوگوں کو نکالو یہاں سے۔ اور نجاشی کے لیے بھی تحفے تحائف لے کر کے پیش کیے اور کہا کہ یہ بگوڑے ہیں، اپنے ملک سے بھاگ کر آئے ہیں اور یہ کرمنل قسم کے لوگ ہیں، یہ جرائم پیشہ قسم کے لوگ ہیں، بھاگ کر آئے ہیں وغیرہ ذالک، یہ خرافات بکے۔ نجاشی آخر بادشاہ تھا، اس نے کہا میں اس وقت تک تمہارے حوالے نہیں کر سکتا جب تک میں خود ان سے پوچھ نہ لوں۔ تو جب ان کو بلایا گیا تو ان میں سے نمائندہ بنایا گیا حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ نمائندہ تھے سیدنا جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نجاشی شاہ حبشہ کے سامنے جا کر صاف کہا، ایک تو یہ کہ وہاں کا یہ دستور تھا کہ جو شخص بادشاہ کے سامنے جاتا اس کو سجدہ کرتا تھا، انہوں نے سجدہ نہیں کیا۔ تو اس کے خاص مشیروں نے اعتراض کیا، اور یہ مشرکین کی شرارت تھی، مکہ سے جو مشرکین گئے تھے ان کی شرارت تھی، تاکہ اس طریقے سے بادشاہ کو بھڑکایا جائے کہ دیکھیں جی اس نے آپ کی تعظیم آداب شاہی آداب بجا نہیں لائے، انہوں نے آپ کو سجدہ نہیں کیا۔ بادشاہ نے پوچھا آپ نے سجدہ نہیں کیا؟ انہوں نے کہا جی ہم سجدہ اللہ کے سوا کسی اور کو نہیں کرتے، ہماری طرف جو خدا کے پیغمبر بھیجے گئے ہیں، جو اللہ کی طرف سے رسول اور نبی بن کر آئے ہیں، جن پر ہم ایمان لائے ہیں، انہیں ہمیں یہ سبق پڑھا ہے کہ اللہ کے سوا کسی اور کے لیے سجدہ روا نہیں ہے، اس لیے ہم آپ کو سجدہ نہیں کرتے۔ اور اس کے بعد پھر ساری باتیں بتائیں کہ ہم لوگ باہم قتل و غارت کرتے تھے، حق تلفی کیا کرتے تھے، پتھروں کو سجدہ کرتے تھے، ان سے مرادیں مانگتے تھے وغیرہ ذالک۔ اللہ کے نبی نے آ کر ہمیں یہ سارے ہدایت کے سبق پڑھائے ہیں اور شرافت ہمیں سکھائی ہے، ناپاکی اور غلاظت سے ہمیں بچانے کی کوشش کی ہے، حق تلفی سے بچانے کی کوشش کی ہے وغیرہ ذالک، ساری باتیں کہیں۔ تو نجاشی شاہ حبشہ نے کہا یہ جو آپ بات جو کچھ کر رہے ہیں یہ ٹھیک کر رہے ہیں، میں ان کو تمہارے حوالے کرنے کے لیے تیار رہی۔ اس موقع پر بھی جو ہم کلام ہوئے حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شاہ نجاشی پر، اس کا بڑا خوبصورت اثر پڑا۔ انہوں نے کہا جی میں ان کو واپس بھیجنے کے لیے تیار نہیں، اور ساتھ کہا لے جاؤ اپنے یہ تحفے تحائف، اپنے وزیر مشیروں سے کہا واپس کرو ان کو تحفے تحائف۔ اگلے روز مشرکین کا جو وفد گیا تھا انہوں نے آخری پتہ کھیلا، کہنے لگے کہ یہ
حضرت عیسیٰ کو خدا نہیں مانتے، چونکہ نجاشی شاہ ابشا عیسائی تھا، تو اس وقت مسلمانوں کو بڑی پریشانی ہوئی، لیکن فیصلہ کر لیا کہ ہم نے سچ ہی کہنا ہے، غلط نہیں کہنا۔ پھر سیدنا جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا گیا، انہوں نے صاف لفظ میں کہا ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ وہ خدا کے نبی تھے، خدا کے رسول تھے، وہ خدا نہیں تھے، ہم ان خدا کا نبی مانتے ہیں، ان کا احترام کرتے ہیں۔ اور پھر انہوں نے کہا کہ تمہارے پیغمبر پر جو کتاب نازل ہوئی ہے اس میں سے کچھ یاد ہے؟ تو حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورہ مریم سنائی۔ سبحان اللہ، بڑے خوبصورت، وہ پیغمبر کا صحابی۔ اب ہم تو نہیں، پوری امت کے لوگ اکٹھے ہو کر بھی اس خوبصورت انداز سے نہیں پڑھ سکتے، تو جس وقت سنایا تو دیکھا کہ شاید نجاشی جو ہے زار و قطار رو رہا تھا، اور پھر جب یہ سارا کچھ سنایا تو نیچے زمین طرف جھک کر ایک تنکا اٹھا کر کہنے لگا خدا کی قسم جس نے عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا سچا نبی بنا کر بھیجا ہے، جو کچھ انہوں نے بیان کیا ہے اس تنکے سے مختلف نہیں تھا، وہی کچھ سچ ہے جو کچھ انہوں نے بیان کیا، جو ان کے پیغمبر نے بتایا وہ سچ ہے۔ اس طرح مشرکین کا وہ ٹولہ جو ہے واپس وہاں سے ناکام خائب خاسر ہو کر لوٹا، اور حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے محنت سے نجاشی شاہ ابشا مسلمان ہوئے، موحد ہوئے، اللہ کی توحید پر قائم رہے۔ اور جس وقت واپس حضرت جعفر واپس آئے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام دیا کہ جا کر میرا ان کو سلام کہہ دینا، اور انہیں کہیں کہ میں اپنی یہاں کی مصروفیات، کیونکہ سازشی لوگ یہاں بہت 24 گھنٹے سازشوں میں رہتے، میں آپ خدمت حاضر نہیں ہو سکتا، میرے لیے دعا کریں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پھر شاید نجاشی کے لیے دعا مانگی، اور یہ آپ کے علم میں ہوگا، میں نے شاید نماز مصطفیٰ میں لکھا ہے کہ شاید نجاشی جب فوت ہوئے حبشہ کے اندر تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی غائبانہ نماز جنازہ پڑھائی، میت سامنے نہ ہو اور میت ایسی حالت میں دفن کیا گیا ہو کہ اس کا کسی نے جنازہ نہیں پڑھا، تو تب پھر غائبانہ نماز جنازہ پڑھائی جا سکتی ہے۔ اور پھر مزے کی بات یہ ہے، اللہ تعالیٰ کی شان دیکھیں، سچی نبوت کا حال دیکھیں۔ جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو فرمایا کہ تمہارا بھائی نجاشی فوت ہو گیا ہے، اس کی نماز جنازہ وہاں چونکہ سارے مشرک لوگ ہیں، عیسائی لوگ ہیں، انہوں نے جنازہ نہیں پڑھی، ویسے دفن کیا ہے تو ہم نے جنازہ پڑھنی ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سے سارے حجابات ہٹا دیا گیا۔ میرے رب کے لیے کیا مشکل ہے، اللہ اکبر۔ بلکہ ایک صحابی ہیں حضرت حمزہ، حضرت معاویہ مزنی، قبیلہ مزن کے، معاویہ نام ہے ان کا، ایک دفعہ جبریل امین اللہ اکبر نازل ہوئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی غزوہ میں تھے، اور اگر آپ کا فلاں صحابی فوت ہو گیا ہے تو اس کی نماز جنازہ آپ نے پڑھنی ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بالکل کیوں نہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سے پھر سارے حجابات ہٹا دیے گئے، ان کی میت سامنے لا کر رکھ دی گئی۔ یہ پیغمبر کے معجزے ہیں، اور یاد رکھیے کہ ہم معجزات کے قائل ہیں، یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ تمام انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ والسلام کے معجزات کو مانتے ہیں جو برحق ہیں، من گھڑت نہیں، صحیح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ معجزات سابقہ انبیاء سے زیادہ ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا معجزہ قرآن ہے۔ اسی طریقے سے یاد رکھیں کہ تمام اولیاء ان کی کرامات کو بھی برحق مانتے ہیں، صحابہ اکرام کی کرامات ہوں، صحابہ بھی ولی ہیں، ان کو شرف یہ ہے کہ حضور کی صحبت ملی، اس واسطے ہم کو صحابی کہتے ہیں۔ نبی کے علاوہ ہر ایک مقبول بندہ ولی ہوتا ہے، اللہ کا ولی ہوتا ہے، اللہ کا دوست ہوتا ہے۔ صحابہ تمام اولیاء سے اونچے تھے، لیکن ولی کی کرامت بھی برحق اور نبی کا معجزہ بھی برحق، یہ ہر مسلمان کو تسلیم کرنا چاہیے۔ لیکن ولی اللہ ہو، ٹھگ نہ ہو، ٹھگوں کو ہم نہیں مانتے۔
سیدھی سی بات، کوئی خوش ہو ناراض ہو اس کی کوئی پرواہ نہیں، ہمیں گالیاں دیتا رہے کوئی پرواہ بھی نہیں، لیکن ہم اللہ والوں کو مانتے ہیں، ان کے قدموں کے جو خاک ہے ان کو اپنے لیے سرمہ بصیرت سمجھتے ہیں، ان کی جوتیاں ہمارے سر کا تاج ہیں، لیکن اللہ والے ہوں، آج کا ہو یا کل کا ہو، سب کو مانتے ہیں، ٹھگوں کو نہیں مانتے۔ اور اللہ والا وہ ہوگا جو اللہ کے قرآن کے مطابق اس کی زندگی گزرتی ہوگی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق زندگی گزرتی ہوگی، اس میں شرک نہیں ہوگا، اس کی بدعات نہیں ہوں گی، منکرات نہیں ہوں گی، رسومات نہیں ہوں گی۔ جو نبی کا طریقہ پر چلنے والا ہے وہ اللہ کا ولی ہے، وہ ہمارا امام ہے، وہ ہمارا پیشوا ہے، وہ ہمارا مقتدا ہے۔ اس کی اگر کوئی کرامت ہے وہ بھی برحق، اور انبیاء اکرام علیہ السلام کے معجزات بھی برحق۔ تو شاہ نجاشی جو ہیں ان کے ایمان کے سبب بننے والے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رضائی بھائی سیدنا جعفر طیار تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جعفر طیار کیوں تھے اس کی تفصیلات انشاءاللہ میں اگر زندگی ہوئی تو اگلے جمعے بیان کروں گا، ان کو جعفر طیار کیوں کہا جاتا ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ الا انت۔